کیا بدگماں ہے مجھ سے کہ آئینے میں میرے، کیا بدگماں ہے مجھ سے کہ آئینے میں میرے، طوطی کا عکس سمجھے ہے زنگار دیکھ کر۔ السلام علیکم ناظرین، مرزا غالب کی معروف غزل کیوں جل گیا نہ تاب رخ یار دیکھ کر، جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر، اس کا ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ ناظرین، یہ جو شعر ہے اس کے حوالے سے غالب کو بہت لتاڑا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو بڑا رقیق مضمون قرار دیا ہے کہ یہ غالب نے کیا شعر کہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ غالب فہمی کی کوتاہی ہے، ورنہ مرزا غالب جیسا شاعر، اتنا عظیم شاعر، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک رقیق یا ایک فضول سا شعر جو ہے وہ کہے۔ لہٰذا اس کی جو ہے تفہیم، اس میں کچھ کوتاہی ہوئی ہے، تو میں ناظرین سے اس حوالے سے بطور خاص چاہوں گا کہ اس کی جو ہے ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ تو غالب کہتا ہے کہ کیا بدگماں ہے مجھ سے کہ آئینے میں میرے۔ سب سے پہلے تو الفاظ کا ایک جائزہ کہ یہاں جو لفظ کیا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کیا کہ مختلف ورژن یا محمل ہوتے ہیں، کیا سوالیہ بھی ہوتا ہے، سوال کرنے کے لیے آپ کی جیب میں کیا ہے، تو یہاں کیا جو ہے ان معنی میں نہیں ہے، بلکہ کسی چیز کی کثرت ظاہر کرنے کے لیے جو کیا کا استعمال ہوتا ہے یہ ان معنی میں ہے۔ جیسے کہا جائے کہ کیا ہی خوبصورت پھول ہے، کیا طاقتور ہے فلاں پہلوان، یعنی بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اسی طرح سے اس میں آگے ایک لفظ آ رہا ہے آئینے، تو اس میں دو لغت ہیں، یاد رکھیے ہمیشہ کہ آئینہ یہ بھی ایک لغت ہے اس میں، اور حمزہ کے بعد جو یہ ہے اس کو حذف کرتے ہوئے آئینہ، یعنی آئینہ، آئینہ مفعول، کلیئر؟ تو مفعول کے وزن پر بھی ہے، اور آئینہ یعنی فاعل، ٹھیک؟ تو اس میں دو وزن ہو گئے، یعنی مفعول آئینہ اور دوسرا وزن آئینہ فاعل، تو اس کو مفعول بھی باندھنا جائز ہے اور فاعل بھی باندھنا جائز ہے، اور یہاں جو ہے یہ مفعول کے وزن پر جو ہے وہ باندھا گیا ہے، یعنی آئین، یعنی اس میں یہ جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اگرچہ تقدیر کے اندر یہ جو ہے وہ گر جائے گی، اور یہ مفعول کے وزن پر جو ہے وہ مقطع ہوگا، نون یعنی اس میں جو ہے شامل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد زنگار، زنگار یاد رکھیے گا کہ فولادی جو آئینہ ہوتا ہے، آئینے کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ریت اور مٹی کا ملا کر آئینہ جو کہ آج کل ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، جبکہ پچھلے زمانے میں عام طور پر سٹیل یا فولاد اس کو چمکا کر جو ہے بطور آئینہ استعمال کیا جاتا تھا، تو اسی میں پھر جو ہے ایک سبزی جو ہے وہ بھی ظاہر ہوتی تھی، یعنی سبزی مائل جو لگتا تھا جیسے یہ کوئی اس میں سبز چیز ہے، اس کو زنگار کہتے تھے، اور اسی میں پھر وہ جوہر بھی دکھائی دیتا تھا، جس کو جو ہے وہ شعراء جو ہے وہ بےتابی کے ساتھ، آئینے کی بےتابی کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دیا کرتے ہیں۔ اس لفظی وضاحت کے بعد اب آتے ہیں شعر کے معنی کی طرف۔ ہوا یوں کہ غالب جو ہے وہ آئینہ لیے بیٹھا تھا، سامنے سے جو ہے وہ محبوب کا گزر ہوا، تو اس نے غالب کو جو ہے وہ آئینے کے اندر جو ہے وہ محب پایا۔ اب آئینہ جو ہوتا ہے ہمیشہ کوئی شخص بھی ہو اس کو ہمیشہ غور سے ہی دیکھتا ہے، کیونکہ اپنی نوک پلک سنوارنے کے لیے آئینوں کو غور سے ہی دیکھنا پڑتا ہے، تو بس یہی جو غور و خوض تھا غالب کا آئینے کے اندر، اس کے لیے یعنی محبوب کے لیے جو ہے وہ باعث بدگمانی بن گیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ آج غالب جو ہے وہ میری طرف متوجہ ہونے کی بجائے آئینے کے اندر جو ہے اس قدر جو ہے وہ منہمک ہے، اور یہیں سے پھر غالب کے معشوق کا جو ہے وہ ذہن پلٹا بقول غالب کہ اس کو یہ گمان ہو گیا ہے زنگار دیکھ کر کہ یہ زنگار نہیں ہے بلکہ شاید کوئی طوطی کا عکس ہے، یعنی طوطی جو ہے وہ کہیں دائیں بائیں ہے، اور اس کا عکس جو ہے وہ آئینے کے اندر جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، اور غالب جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ منہمک ہے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ مجھ میں منہمک ہو، میری طرف دیکھے، وہ آج جو ہے وہ طوطی کے عکس کے اندر اس قدر جو ہے وہ منہمک ہو چکا ہے کہ میری طرف جو ہے وہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا، تو گویا کہ وہ بقول غالب مجھ سے بدگمان ہو گیا ہے، اس کو رشک آ گیا ہے۔ تو یہ ہو گئی اس کی سیدھی سادی تشریح، اس کی جو ہے توجیہ۔
اب آتا ہوں اس کی طرف کہ جہاں سے شارحین نے غالب کو جو ہے وہ لتاڑا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، غالب نے جو ہے ایک طوطے کو جو ہے رقیب کا جو ہے مثل قرار دے لیا، حتیٰ کہ غالب کا معشوق جو ہے ایک طوطے کی وجہ سے جو ہے وہ رشک کرنے لگا ہے. اور میں یہیں سے وہ چیز بیان کرنے جا رہا ہوں جس کا میں نے شروع میں اشارہ کیا کہ اس کی تفہیم کے اندر کچھ یوں سمجھیں کہ چوک ہوئی ہے. وہ چوک یہ ہوئی ہے کہ دیکھیں ان لوگوں نے کہ جنہوں نے غالب کو لتاڑا ہے، طوطی کو ایک بہت ہلکا لیا ہے طوطی کی محبت کو. لیکن یہ ان لوگوں سے جا کر پوچھیں جو لوگ پرندے پالتے ہیں. مجھے جو ہے واسطہ رہا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو پرندے پالتے ہیں، ان کو دانہ ڈالتے ہیں، انہوں نے پرندے پال کے رکھے ہوتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو کالے تیتر کو پالے ہوئے ہوں، ان کو نہ اپنے گھر کی ہوش ہے، نہ اپنے بچوں کی ہوش ہے، نہ بچوں کی فیس کی ہوش ہے، نہ بچوں کی بیماری کی ہوش ہے. یقین جانیں. اسی طرح سے بعض لوگ مینا وغیرہ پالتے ہیں، اسی طرح سے بعض لوگ طوطا وغیرہ بھی پالتے ہیں. تو جو آدمی طوطے کو پالتا ہے اور اس سے جو ہے یوں سمجھیں کہ محبت کرتا ہو، اور ظاہر محبت کرے گا تبھی اس کو پالے گا، وہ اس حد تک اس میں منہمک ہو جاتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ پھر اس کو کسی کی بھی ہوش نہیں رہتی. لہذا غالب کے معشوق کا غالب پر بدگمان ہونا کوئی ایسا اچھمبا نہیں ہے، کوئی ایسی اچھمبے والی بات نہیں ہے، کوئی رقیق المضمون چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی دیکھیں جی غالب نے کیسا جو ہے وہ مضمون بات لی. حقیقت پسندی ہے. غالب کے معشوق نے حقیقت پسندی سے کام لیا کہ شاید غالب جو ہے میری بجائے جو ہے وہ طوطے کی طرف جو ہے وہ ملتفت ہو گیا ہے. اور دوسرا اس کے اندر نقطہ یاد رکھیے گا جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے غالب کا جو معشوق ہے اس کی جو قوت بدگمانی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے، یاد رکھیے گا کہ عاشق اور معشوق کے درمیان جتنا تعلق ہوتا ہے، یعنی وہ جو میتھ میں کہتے ہیں نا، ریاضی میں، کہ راست متناسب، تو بدگمانی اور عشق یہ آپس میں راست متناسب ہوتے ہیں، یعنی ان کا ڈائریکٹ پرپورشن ہوتا ہے. جتنا زیادہ عاشق و معشوق میں تعلق ہوگا، ان کے عشق کا میگنیچیوڈ جتنا زیادہ ہوگا، ان میں بدگمانی بھی اسی نسبت سے زیادہ ہوگی. یہ ایک حقیقت. اور جتنا تعلق کم ہوگا اتنی ہی بدگمانی بھی کم ہوگی، کیونکہ جتنا زیادہ تعلق ہوگا، جتنا تعلق گہرا ہوگا، ان میں حساسیت اور اپنائیت کا احساس جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. حتیٰ کہ اگر انہیں اپنائیت کے خلاف معمولی سی بات بھی کہیں دکھے گی تو وہ اس سے جو ہے وہ رشک کا، جلاپے کا یا بدگمانی کا جو ہے وہ شکار ہو جائیں گے. تو اس سے غالب کا جو محبوب ہے اس کی حساسیت اور اس کی غالب کے ساتھ محبت کا جو ہے وہ ہمیں اشعار ہوتا ہے، اس کا اشارہ ملتا ہے کہ غالب کا جو محبوب جو ہے وہ غالب کے ساتھ کس درجہ مخلص ہے. حتیٰ کہ وہ غالب پر اس درجہ جان چھڑکتا ہے، غالب کو اس درجہ جو ہے وہ اپنا سمجھتا ہے کہ اس کو غالب اگر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہوا بھی نظر آتا ہے اور اس میں اگر اس کو زنگار دکھائی دیتی ہے جو کہ سبز رنگ کی ہوتی ہے، وہ اس کو بھی جو ہے وہ طوطی پر محمول کرتا ہوا غالب پر جو ہے وہ بدگمان ہونے لگتا ہے. تو اس سے تو میں سمجھتا ہوں اس شعر میں غالب کا جو محبوب ہے اس کی غالب کے ساتھ محبت، یا یوں سمجھیں کہ اس کی کاملیت، عشق میں اس کی کاملیت، اس کی طرف اشارہ جو ہے ہوتا ہوا ملتا ہے. نہ کہ ہم یہ کہیں کہ غالب نے جو ہے وہ ایک رقیق یا ایک فضول سا جو ہے وہ مضمون باندھ دیا. بعض شاعرین نے لکھا کہ یہ شعر جو ہے صرف اور صرف جو ہے وہ قافیے کی مجبوری کے لیے جو ہے وہ باندھا گیا ہے. کہ ارے بھائی، کیا یہ کوئی قافیہ اتنا ہی مشکل ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ الفاظ نہیں ملتے؟ یہ تو ایسا قافیہ ہے کہ اس کے اندر اگر میں لاکھوں کا لفظ نہ استعمال کروں تو ہزاروں قوافی تو آپ کو ہر وقت اس میں دستیاب ہیں. یہ تو اتنا آسان قافیہ ہے، تو غالب کو کیا ضرورت تھی کہ وہ زنگار کا جو ہے وہ قافیہ برتنے کے لیے ایک ڈھیلا ڈھالا مضمون جو ہے وہ اختیار کرتا. ٹھیک اسی طرح سے ایک پروفیسر صاحب نے کہا کہ شاید آئینے سے مراد دل ہو اور طوطی سے مراد جو ہے وہ معشوق ہو، لیکن پھر وہ خود ہی لکھتے ہیں کہ اس کا پر جو ہے وہ کوئی قرینہ نہیں ہے.
لہذا یہ بھی جو ہے وہ فرض نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کی دور ازکار تعویلات و توجیحات کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بلکہ سیدھی سی بات ہے کہ غالب کا معشوق جو ہے وہ غالب کے ساتھ حد درجہ جو ہے وہ وابستہ ہے، اس کے ساتھ مخلص ہے، لہذا اس کو غالب کی چھوٹی سے چھوٹی حرکت جو ہے اس پر بھی جو ہے وہ بدگمانی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ عاشق و معشوق میں جتنا تعلق خاطر ہوگا ان میں بدگمانی بھی اسی تناسب سے جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ تو امید ہے ناظرین یہ شعر بھی جو ہے کسی نہ کسی حد تک آپ پر واضح ہو چکا ہوگا۔ دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اور اس وعدے کے ساتھ کہ اگلا شعر لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، اس وقت تک کے لیے فقیر آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔